میں جہاں تک آواز جاری ہے سننے والوں، تم نے اپنے گھروں میں جس ماں کو حقیر سمجھ کر اندر چرپائی پر لٹا دیا ہے، جس باپ کو حقیر سمجھ کر پانی بھی نہیں پوچھتے ہو، صبح شام جس کی خدمت کرنی چاہیے تم اس کی خدمت میں منہ چلاتے پھرتے ہو، سنو تم جو باہر جتنی عزتیں پا رہے ہو اس بوڑھی ماں کا صدقہ اور اس بوڑھے باپ کا صدقہ تمہیں عزتیں مل رہی ہے۔ تم جسے بے سہارا سمجھ رہے ہو، تمہاری مددگار تمہارے رزق کا سہارا وہی بوڑھا باپا ہے جو لیٹا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بوڑھے چایا تائی کی، اپنے بوڑھے نانا نانی کی، اپنے بوڑھے دادا دادی کی، اپنے بوڑھے ہمسائے کی، ان سفید ریش بالوں کی عزت کرو۔ جس کی بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے رب تعالیٰ اس کے بالوں کی برکت سے اس کے گناہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتوں کو فرماتا ہے حیا آتی ہے اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ ارے سوچو تیرے گھر میں وہ سفید داڑھی والا بیٹھا ہے، تیرے گھر میں وہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اس کی عزت کر، اس کی تعظیم کر، اس کی جتنی عزت اور تعظیم تو کرے گا تیرے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ماں کے سہارے اب یہاں پر ضعفاء کے ساتھ صلحاء کا لفظ نہیں ہے کہ وہ بڑے صالح ہیں یا نیک ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں نا، بس صرف یہ فرمایا الا بضعفائکم، وہ بوڑھے ہیں، ان کا بوڑھا ہونا تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کا ضعیف ہونا تیرے رزق میں اضافے کے لیے کافی ہے۔ ارے کوئی ضعیف ہو جائے تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہو جائے، اس کے بوڑھے ہونے کی برکت سے سمجھ لے کہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، تیرے لیے مدد کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں۔ وہ کانپتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب یہ کہیں گے یا اللہ میرے بچے پر رحم فرما، جب وہ کانپتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، جب بوڑھی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ، جب ان کی پلکیں بڑی مشکل سے کھلتی ہوں گی اور دیکھتے ہو گے تو چمچ لے کر پانی پلانے کے لیے کھڑا ہے، تو چمچ لے کر پانی پلانے کے لیے کھڑی ہے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری خاتون مسلمہ، جدید دور کے کلچر میں ماڈرن نہ ہو جا، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر الدر المنصور کے اندر یہ حدیث شریف آتی ہے، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح، کسی نیک مسلمان کی برکت سے انمیت اہل بیت من جیرانہ بلان، حضور فرماتے ہیں کسی جگہ پر کوئی ایک نیک مسلمان رہتا ہو، اس نیک مسلمان کی برکت سے ارد گرد کے 100 گھروں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک نیک مسلمان، عام مسلمان، اس میں ولی کی بات نہیں آئی ہے، اس میں کتب کی بات، ابدال کی بات، غوث کی بات آئی نہیں ہے، اور یہ سارے درجات ابھی میں حدیث شریف سے آپ کو سنا چکا ہوں، میں حدیث شریف سے حوالہ دے چکا ہوں۔ اب میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک عام مسلمان اگر نیک ہو جائے، اللہ کی نظر میں نیک ہو، تو اس نیک کی برکت سے ارد گرد کے کتنے گھروں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں؟ اور بولا نا 100 گھروں سے وہ ایک ہے، 100 گھروں سے بلائیں اس کی برکت سے دور ہو رہی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں درود تاج کے اندر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، میرا نبی دافع البلاء ہے۔ اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا 100 گھروں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے تو میرے نبی کی برکت سے اللہ ساری کائنات سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو پھر میرے غوث کی کتنی بڑی برکت ہوگی، پھر میرے داتا کی کتنی بڑی برکت ہوگی، پھر میرے خواجہ کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔ اس پر کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ حضور بندوں کی وجہ سے بھی کوئی بلائیں دور ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے قرآن سے سورہ بقرہ سے دلیل دی، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ بعض لوگوں کی وجہ سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد ہو جائے، تو وہ جو بعض لوگوں کو دفع کیا تو دفع ہونے والے مدفوع ہو گئے اور دفع کرنے والے دافع ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ اب بندہ دافع ہو سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ کے لیے دافع البلا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد
ان کی کتاب میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے 20,457 اور 11ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 250. لا یزال فیکم سبعۃ بہم، لا یزال فیکم سبعۃ، تمہارے درمیان ہر وقت امت میں 7 ایسی ہستیاں موجود رہیں گی. ذرا محبت سے بلند آواز سے بولو کتنی؟ 7. حضور نے 7 کا عدد فرمایا ہے. سبحان اللہ. جی ذرا آپ بھی بلند آواز سے اس کو کہہ دو. 7 ہستیاں تمہارے درمیان قیامت تک موجود رہیں گی. بہم تنصرون، ان کی برکت سے تمہیں مدد دی جائے گی. وبہم تمطرون، ان کی برکت سے تم پر بارش برسے گی. وبہم ترزقون، اور ان کی برکت سے تمہیں رزق عطا کیا جائے گا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. مسلمانوں قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی کا سسٹم 7 ہر دور کے 7 اولیاء اللہ سے جوڑ دیا گیا ہے. ہر دور میں سے اولیاء اللہ ہوں گے اور وہ 7 ہوں گے. ان کی تعداد حضور نے بتائی ہے. اس لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ پاک نے قرآن میں ان کی شان اولیاء اللہ فرمائی ہے. اور اولیاء کم از کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو. لیکن حضور نے فرمایا یہ کوئی عام جمع ہو تو اس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. یہ جمع اولیاء اللہ بھی ہے، اس کا اطلاق 7 سے شروع ہوتا ہے. یہ جمع بھی اپنی جمع میں منفرد ہے. کہو سبحان اللہ. اس لیے فرمایا وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. مسلمانوں، پیار کرنے والوں اور حضور کی محبت میں سج جانے والوں، حضور کے پیار میں بیٹھنے والوں، آپ میں سے جس کا دل حاضر ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے غلاموں، یہ فقیر آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور محبت اور یقین میں اضافے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث آپ کو سنا رہا تھا. اب اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. بھئی یہ 11ویں تم نے کہاں سے نکال لی؟ کیا حضور نے منائی؟ کیا صحابہ نے منائی؟ یہ 11ویں کہیں حدیث میں ہے، کہیں قرآن میں؟ ایسا ہی سوال سنتے ہیں نا. یہ کیا نام لے لیا آپ نے 11ویں کا 12ویں کا؟ ہم نہیں کھاتے. ہم کسی کے گھر بھیجتے ہیں نا، وہ آگے سے کہتے نہیں بھائی یہ 11ویں نہیں لے جاؤ، 11ویں ہم نہیں کھاتے. اب یہ ان لوگوں کا دماغ ہے. ہم نے ایک دوست سے پوچھا، ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ کے گھر میں 11ویں بھیجی، آپ نے کیوں نہیں استعمال کی؟ اتفاق سے مجھے معلوم تھا کہ یہ دوست ہیں ذرا مبلغ ہوئی ہیں اور یہ اسی قسم کے مبلغ بھی ہیں، ذرا یہ 11ویں اور 12ویں کے خلاف بھی ہیں. لیکن ہم نے سوچا کہ چلو بھیج ہی دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے. ہم نے بھیج دیا، انہوں نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے 11ویں حضور کے دور میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں تھی، حضرت علی کے دور میں نہیں تھی، حضرت حسن کے دور میں نہیں تھی، حضرت معاویہ کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں تھی. اور میں نے کہا تاریخ میں نے آپ سے کب سننا کا کہا ہے؟ آپ تو پوری تاریخ ہی پڑھنے لگ گئے ہو. مہربانی کرو، میں آپ کے انشاءاللہ علم میں اضافہ کروں گا. آپ نے پڑھا ہے کسی خصوصی دیوار کے سائے میں رہ کر پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے ایک مخصوص اینک لگا کے پڑھا ہے. ذرا اس چشمے کو ہٹا لیجئے، ذرا اس دیوار کے سائے سے ہٹ جائیے اور نبی پاک کے سائے میں آ جائیے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا جی 11ویں کو 11ویں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، 12ویں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تم نے خود نام رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگے میری بیکری کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، اس پہ ہر چیز ہے. میں نے کہا حضرت میں آپ کی دکان پہ آنا چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب آپ کی دکان پہ آ کر آپ سے لوں گا، وہاں پر دوں گا. سبحان اللہ. مولانا صاحب بڑا خوش ہو گئے. میں مولانا صاحب کی دکان پہ پہنچ گیا. میں نے کہا حضرت وہ اس وقت پیپسی کے کریٹ کو ٹھیک کر رہے تھے اور آئس کریم کو سیٹ کر رہے تھے. ابھی گاڑی آئی تھی اور گاڑی سے مال اتار رہے تھے. میں پہنچ گیا تو جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ مفتی صاحب میری دکان پہ. بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے پیپسی کھولی اور میرے سامنے رکھی. پیجیے پیپسی. میں نے کہا میں نہیں پیتا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی.
یہ عثمان غنی کے زمانے میں نہیں تھی.